شریف کی نبی سے بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتکاف ہر سال فرمایا کرتے تھے. ایون کہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری اشرے کا اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اس کی قضا کے طور پر شوال کے آخری اشرے میں اعتکاف کیا. ایک بار آپ سفر میں تھے، اس وجہ سے رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتکاف نہ کر سکے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 20 دن اعتکاف فرمایا. یوں تو رمضان شریف کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن رمضان شریف میں سب سے اہم جو رات ہے، سب سے فضیلت والی جو رات ہے، وہ شب قدر کی رات. قدر کی رات یہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی، اور اسی رات کو پانے کے لیے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا. اور 10 دن تک وہ آپ ہر سال فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال آخری اشرے کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گئے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری اشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام اسپیشلی شب قدر کو پانے کے لیے آخری اشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو اعتکاف یہ بڑی پرانی عبادت ہے. پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود ہے اور اس کا تذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے. آخری 10 دن کے اعتکاف کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتکاف کرے تو اللہ کریم اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ حج اور عمرے دو فضیلت میں بیان کیے گئے، یہ وہ حج اور عمرے جو مقبول حج اور عمرے، یعنی ہم اگر حج کر لیں، ہم عمرہ کر لیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں آئی کہ حضرت آپ نے یہ حج یا عمرہ کیا قبول ہو گیا. لیکن فرمایا کہ جو آخری اشرے کا اعتکاف کر لے، حضور کی اس پہ سنت کو اپنا لے، فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اب اس میں سب سے پیاری بات یہ، مطلب آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے کیا فضیلت ہے بیان. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے نا کہ ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. اب حضور نے کر لیا، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے. عاشق کی تو یہی دھن ہوتی ہے کہ جو میرے محبوب نے کیا میں بھی ایسا ہی، جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں بھی اسی طرح میں اسی مطابق کروں. اور یہ صحابہ کرام بڑی رضوان کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جیسے حضور کیا کرتے ویسے ہی فرمایا ویسے کیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بہت زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. بہت زیادہ اتباع سنت ان کے اندر موجود تھا اور حضور کی سنتوں سے محبت ان کے دل میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ سفر کرتے، اونٹنی پر سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ آپ رکے اور اونٹنی کو وہاں گھمایا. کسی نے پوچھا کہ اے عمر، اے عبداللہ، یہ تو کیوں کر رہے ہو، ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میرے سونے نبی اسی جگہ آ کر حضور علیہ السلام نے اسی طرح اونٹنی کو گھمایا تھا، میں بھی حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ صحابہ کرام نے ایسا کوٹ کر دھرا تھا کہ جیسے سونے نبی نے کر لیا، اب کوئی دوسری رائے نہیں، اب کوئی دوسری بات نہیں. ایسا جذبہ سنت پر عمل کرنے کا صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا.
آج ہم بھی سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی تو پتا ہے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، اور ایسی سنت جس پر حضور نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی سوائے 1-2 بار کے، اور وہ بھی کسی مجبوری کے تحت۔ تو اچھا یہ اعتکاف بھی کیوں ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے کرتے، اور شب قدر کی فضیلت قرآن میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ خود فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود رب فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہی ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح، حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اس رات یعنی شب قدر کو عبادت کرتا ہے تو خود جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اللہ اکبر، جو اللہ پاک کی وحی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، خود جبریل امین علیہ السلام اس رات عبادت کرنے والوں سے مصافحہ فرمایا۔ اب ایسی فضیلت آپ کو کہاں ملے؟ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو شب قدر بھی مل جائے گی، ساری راتیں مل جائے گی، اور حضور نے فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں، 29ویں، تو ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا۔ تو اعتکاف میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، زندگی میں ایک بار تو ہونا چاہیے، دنیا کی مصروفیت حضرت ادھر ہی رہ جائے۔ صحیح بات ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، عید کے لیے یہ کرنا، وہ کرنا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ شعبان میں ہی فارغ ہو جاتے تھے، زکوٰۃ بھی دے دیا کرتے تھے، اپنے سارے جو تجارت کے معاملات ہوتے تھے کسی کو دینا ہوتا، کسی سے لینا ہوتا، یہ شعبان کے ابتدا میں سب کچھ کر لیا کرتے تھے، اور شعبان سے ہی عبادت شروع کر دیا کرتے تھے، اور رمضان میں بالکل فری ٹینشن ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، بالکل بھی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، سارے معاملات پہلے کر لیا کرتے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے حضرت؟ ہمارے یہاں تو سارے کام بھی آخری عشرے میں یاد آتے ہیں، یہ تو کمائی کے دن چل رہے ہیں، یہ تو سیزن چل رہا ہے، اس میں کیسے مطلب کر سکتا ہوں؟ گھر والوں کے لیے آپ 20 رمضان تک کر لیں نا کچھ، آخری 10 دن آپ اللہ کے لیے دے دیں، آخری 10 دن آپ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، جس اللہ اور اس کے رسول کے صدقے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، اس کی خاطر چلو یار ہر رمضان دے، زندگی میں ایک بات تو صحیح، ایک بات تو کہنے والے بن جائیں کہ حضور اس سنت پر ہم نے بھی عمل کیا تھا، یہ سنت ہم نے بھی اپنائی، اس ادا کو ہم نے بھی ادا کیا تھا۔ تو آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں جتنے بیٹھے ہیں، جو بھی مصروفیات ہے دنیا کی، تھوڑا سا ایک دن ہے، کل عصر تک آپ سارے معاملات کر لیں، سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہاں گھر والوں کو بول دیں اس سال رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور بس اس وقت تک مسجد سے نہیں جانا جب تک رب ہماری مغفرت نہ فرمائے۔ ہاں، علماء نے کہا ہے کہ اعتکاف کا مطلب یہی ہے جب تک بیٹھ کر رہنا، چلے رہنا، بیٹھے رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ اعتکاف والا جب آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے مولا اس وقت تک بیٹھا رہوں گا تیرے گھر میں جب تک تم مجھ گنہگار کی مغفرت نہیں کر دیتا۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ تو آئیں مل کر اعتکاف کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، اس پیاری سنت کو اپناتے ہیں، اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اعتکاف کی اس پیاری سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ تو جو اسلامی بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہوں تو ابھی دعا کے بعد آپ فارم لیں، فارم وغیرہ یہاں سے ملیں گے، اس پہ وہ فل کرنا ہوگا، تو آج تک یا کل صبح تک لازمی وہ پھر آپ جمع بھی کروا دیں۔ جب آپ نہیں بیٹھ رہے تو کسی کو بٹھا دیں، انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے نا دعوت اسلامی کی طرح، آپ کو اتنا تو سیکھنے کو ملا۔ ایک تو دیکھیں عبادات ہے، پھر علم دین، آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ہم تو اعتکاف کو یہ سمجھتے تھے کہ پردہ لگا دیا اور بس کسی کے سامنے آنا بھی نہیں ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے اعتکاف میں بیٹھے تو ایک کونے میں وہ اعتکاف والے کو بٹھا دیتے، حضرت نماز میں پڑھنی ہے نا تو چہرے پر رومال ڈال کے پڑھنا۔ کیا ہو گیا؟ عبادت کرنی تو چھپ کر کرنی، کوئی دیکھ نہ دے۔ اور مسجد میں تو آپ کو دیکھیں گے نا بھائی، آپ نے واش روم بھی جانا ہو، آپ نے کھانا بھی کھانا ہو، کب تک اپنے آپ کو بچاؤ؟ تو یہ اپنی طرف سے ہمارا تھا، یہ کوئی شریعت کی طرف سے ایسا کوئی طریقہ نہیں بیان کیا گیا کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو پردے لگا دینے ہیں مسجد میں، اور ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ وہ شرع بھی درست نہیں ہوتے اعتکاف کے نام پر۔
تو یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اعتکاف میں بغیر پردے کے بغیر کسی قسم کے وہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ تمام اسلامی میں ضرور ہمت فرمائیں. خود نہیں بیٹھ پا رہے, واقعی اتنی مصروفیت آ گئی ہے. میں تو یہ کہوں گا مصروفیت قربان ہے, دین کے لیے قربانی دینی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانی دی تھی. پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام دین کی سربلندی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہو, لیکن آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی کا پیچھے انتقال ہو گیا ہے, اس کی تدفین کا بھی معاملہ ہو رہا ہے, لیکن حضور علیہ السلام جنگ میں موجود ہیں. حضور دین کی سربلندی کے لیے, دین کو کامیابی دینے کے لیے حضور وہاں مصروف ہیں. یعنی گھر والوں تک کی قربانی حضور نے دی ہے. کیا کچھ نہیں کیا ہمارے آقا نے اس دین کو بچانے کے لیے, اور آج ہمارے پاس یہ بغیر محنت بغیر کوشش کی ہمیں دین اسلام مل گیا, لیکن پھر بھی ہم لینا اس طرف نہیں آتے. تو یہ غلط ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو مصروفیت کرتے قربان. درزی حضرات بھی ہیں جو ٹیلر ہیں, وہ بھی کرتے قربان. یہ کیا کر رہے ہیں صاحب, یہ نہ کریں بس, اور سب کچھ کروا لیں. آخر یہ تو سیزن ہے نا. کئی تو معاذاللہ یہ جملہ بولتے کہ درزیوں پہ تو روزے, درزیوں پر روزے معاف ہیں. خدا تمہارا بھلا کرے کہ تم پر روزے کیوں معاف ہے بھائی, تو مسلمان نہیں, تم نے کلمہ نہیں پڑھا. مطلب کیا ہے کہ کمانا ہے, سیزن ہے ہمارا, سال بعد ہے. سال بعد رمضان اس لیے تھوڑی آتا کہ آپ اپنی جیب بھریں. رمضان اس لیے آتا ہے کہ تاکہ آپ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں, اللہ کو راضی کر دیں. لیکن ہم نے اس کو عجیب مطلب وہ بنایا ہوا ہے. تو اللہ سب کو خوش رکھے, برکتوں سے نوازے. خود بیٹھیں یا کسی کو ضرور ہماری سی مسجد میں بٹھائیں. انشاءاللہ مسجد بھی آباد ہوگی, اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. اللہ کرے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.